اللہ وبرکاتہ۔ محمد طیب آپ سے مخاطب ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس چینل طیب ٹپس پر نورانی قاعدہ فری کورس فار ایوری ون سٹارٹ ہو چکا ہے، اور لیسن نمبر 1 الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگین لیسن نمبر 1 کا ریویو کریں گے، یعنی خلاصہ ریڈ کریں گے۔ اگر آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہ ویڈیو اسپیشل آپ کے لیے، اور ادروائز اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں، ٹیچ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے اسپیشل ہونے والی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 1 مفردات۔ مفردات مینس لانگ لیٹرز۔ یہ لیسن نمبر 1 کا آئیکن ہے، 1 لکھا ہوا ہے، اور اس کے جو ٹاپک ہے، ٹائٹل ہے، ہیڈنگ ہے، وہ یہ ہے مفردات۔ مفردات کی ویسے تو بہت ساری میننگس بنتی ہیں، اور آپ جس وے میں چاہیں اس کی میننگس آپ نکال سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو 4 اسپیشل میننگس بتا دیتا ہوں جو بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، نارمل سب کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اور وہ 4 میننگس کیا ہیں؟ لیسن نمبر 1 مفردات۔ مفردات مینس سنگل لیٹرز، لانگ لیٹرز، ٹھیک ہے، اور الگ الگ حروف، یا بالکل اگر آپ چھوٹے بچے کو پڑھا رہے ہیں تو آپ اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک لیٹر ہوتا ہے اس کو مفردات کہا جاتا ہے۔ اور مفردات لیٹرز کی جو کوانٹیٹی ہے وہ ہے 29، یعنی کل 29 لیٹرز ہیں مفردات۔ اور اگر آپ ٹیچ کر رہے ہیں تو یہ جو 4 میننگس آپ کو بتائی ہیں، یہ بچے کی جو کنڈیشن ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کتنا باریک بینی سے سمجھتا ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں جی، یہ جو اچھی عمارت جو ہے نا ممکن نہیں کمزور بنیاد پر، اس کو آپ نے اگین اپنی مد نظر رکھنا ہے، اس کو آپ نے اگنور بالکل بھی نہیں کرنا۔ اچھا جی، اکثر بچے جو ہے نا یہاں پر ریڈ کرتے ہیں الف، الف یعنی وائی ٹائپ کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، تو آپ نے یہاں پر الف ریڈ نہیں کرنا بلکہ الف ریڈ کرنا ہے، ALIF الف۔ اس کے بعد جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں وہ اکثر اس کو بے پڑھتے ہیں، اس کو تے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو سے پڑھتے ہیں، یعنی اردو کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ریڈ کرتے ہیں، جبکہ یہ ہم عربی ریڈ کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ نے بے تے سے نہیں پڑھنے دینا، بلکہ آپ نے الف با تا سا پڑھنے دینا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اکثر جو ہے نا بچوں سے، تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جیم ہے، جیم کو آپ نے 5 ٹائمز لانگ کرنا ہے، اور لانگ کرنے کی جو مقدار ہے وہ 5 ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو جیسے لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا پارٹ 1 کے اندر کہ جن لیٹرز کو 5 ٹائمز لانگ کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ یہاں اس باکس کے اندر، لیٹر کے باکس کے اندر لیفٹ سائڈ ٹاپ پر کارنر پر یہاں مد کا آئیکن بنا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو جس لیٹر پر مد کا سائن ہوگا اس کو آپ نے 5 ٹائمز لانگ کرنا ہے۔ اچھا جی، آگے آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بات سمجھنے والی ہے، یہ غلطی بہت بچے کرتے ہیں اور اکثر اساتذہ کرام کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ غلطی کیا ہے؟ غلطی ایک تو یہ غلطی ہے کہ اس کو جو ہے نا توئیں ریڈ کرتے ہیں، یہ لیٹر ہے تو، ٹھیک ہے، ٹی ساؤنڈ بولڈ وائس تو، اور بچے اس کو ریڈ کرتے ہیں توئیں، توئیں، زوئیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پر اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں، 2 لیٹر اسپیشل ہیں، بہت اسپیشل ہیں، اور یہ غلطی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک یہ لیٹر ہے میم، اور ایک یہ لیٹر ہے نون۔ اب بچے کیا پڑھتے ہیں؟ بچے ان دونوں لیٹرز کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ناک کے اندر لے جاتے ہیں، مطلب میم اس طرح سے، نون اس طرح سے، ناک کے اندر آواز نہ جائے۔ پریکٹیکلی آپ نے پڑھ کے بتانا ہے کہ میم یعنی منہ سے آواز نکالنی ہے، سیم اسی طرح سے نون، ٹھیک ہے، یہ آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اور غلطی ہوتی ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے۔ اچھا، اس بات سے ہٹ کر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، لاسٹ ویڈیو کے اندر جو ہمارا پارٹ 1 تھا اس کے اندر میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ جو گرین لیٹرز ہیں ان کو آپ نے بولڈ وائس یعنی تھک ریڈ کرنا ہے۔ ویسے تو تجوید کے اندر جو بولڈ لیٹرز ہوتے ہیں ان کی جو مقدار ہے، کوانٹیٹی ہے، وہ ہے 7۔ یہاں پر ایک لیٹر اور ایڈ کیا ہوا ہے، را۔
را کی ایک ہی کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کنڈیشن میں موٹا بھی ہوگا اور پتلا بھی ہوگا۔ اگر را کے اوپر زبر یا پیش کا سائن ہے تو را کو موٹا ریڈ کرنا ہے، اور اگر زیر کا سائن ہے تو را کو آپ نے پتلا ریڈ کرنا ہے۔ اور یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ ایک زبر ہے یا ایک پیش ہے، دو زبر ہیں، دو پیش ہیں، اور جو ہے نا کھڑا زبر ہے، الٹا پیش ہے، یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ ہم نے جسٹ سائن کو دیکھنا ہے کہ اگر را کے اوپر زبر ہے، کھڑا زبر ہے، دو زبر ہیں تو را کو موٹا پڑھنا ہے، ایک پیش ہے، دو پیش ہیں، الٹا پیش ہیں تو را کو موٹا پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر را کے نیچے زیر ہے، دو زیر ہے، ایک زیر ہے، کھڑی زیر ہے، کوئی بھی کنڈیشن ہے، تو اس میں بھی آپ کو را کو پتلا پڑھنا ہے۔ تو یہ جو را ہے ویسے یہ اس ٹاپک سے ہٹ کر ہے، اور اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے تو آپ نے را کو بولڈ ہی پڑھانا ہے، موٹا پڑھانا ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے، تو یہ جو را ہے اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹا اور زیر ہو تو پتلا۔ اور اس کے علاوہ میم اور نون کا بھی آپ کو بتا دیا کہ ناک کے اندر آواز نہ جائے، اور الف کو الف نہیں پڑھنے دینا، بے تے سے اس طرح نہیں پڑھنے دینا، با تا فا پڑھنے دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ مد کا جو آئیکن ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو خود بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ مد کا آئیکن ہے، جس لیٹر پر اس طرح کا مد کا آئیکن ہوگا آپ نے اس کو 5 ٹائمز لانگ کرنا ہے۔ اور ادروائز مد کا آئیکن نہیں ہے، مد کا سائن نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ویسے اس قاعدے کے اندر مد کے سائن نہیں لگے ہوئے، آپ نے وہ والا ورژن لینا ہے جس کے اندر مد کے سائن لگے ہوئے ہوں۔ مثال کے طور پر یہ حمزہ پر مد نہیں ہوتی، اس کو لانگ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے یا۔ اب دیکھیں یا اور حمزہ کا جو فل فارم نہیں لکھا ہوا، لیکن یا کے ساتھ ٹاپ پر لیفٹ سائڈ اس کا یہ والا فل فارم لکھا ہوا ہے، اور فل فارم کے اندر الف بھی ایڈ ہے۔ تو جہاں جس لیٹر پر الف ایڈ ہے تو آپ نے بچوں کو یہ بات پر آپ نے عیاں کرنی ہے، واضح کرنی ہے کہ جس لیٹر کے ساتھ ایک الف لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو 1 ٹائم یعنی ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ یہ ہو گیا تھوڑا سا ریویو ہمارا، اور اب اس لیسن سے ریلیٹڈ تھوڑا سا بیسک جو باتیں ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، سب سے جو پہلی بات ہے کہ نورانی قاعدہ ہی سب سے بیسٹ ہوتا ہے پڑھنے کے لیے بھی، پڑھانے کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس لیٹر کے اندر کل جو اس کی جو پہلی تختی ہوتی ہے اس کی جو لیٹرز کی مقدار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 29 حروف، اور اس کی جو میننگس ہوتی ہیں وہ بھی مختلف ہوتی ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ الف میں وائی ٹائپ کا ساؤنڈ نہیں آئے گا، یہ سارا اگین میں آپ کو ریوائز کروانے لگا ہوں۔ اور سیم اسی طرح سے بے تے سے بھی آپ نے نہیں پڑھنے دینا، بلکہ الف با تا سا پڑھنے دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ مد کا جو آئیکن ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور مد کی جو مقدار ہے لانگ کرنے کی کوانٹیٹی ہے وہ 5 الف ہے۔ اور 5 الف آپ کو ناپنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کا ہاتھ بند ہو، بالکل مٹھی بندی ہوئی ہو آپ کی، اور آپ لیٹر پڑھنا سٹارٹ کریں گے اور آرام سے آپ ایک انگلی کھولتے جائیں گے۔ جیسے ہی آپ کی 5 انگلیاں پوری ہوں گی، 5 الف یعنی 5 ٹائمز لانگ کرنے کی مد کی جو مقدار ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ بچے کو آپ نے کہا کہ بیٹا آپ نے اس کو 5 مرتبہ لانگ کرنا ہے، اب وہ کیا کرتے گا، وہ 10 الف کھینچ دے گا، یعنی بہت زیادہ لانگ کر دے گا۔ تو آپ نے پھر اس کنڈیشن میں بچے سے کہنا ہے کہ بیٹا آپ اس کو 3 الف کھینچنا ہے، آپ نے مد لگی ہوئی ہے، کھینچنا اس کو 5 الف ہے، لیکن آپ نے بچے سے یہ کہنا ہے کہ بیٹا آپ نے اس کو، اگر بچہ زیادہ کھینچتا ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ بیٹا اس کو آپ نے 3 الف کھینچنا ہے۔ پھر بچہ 3 الف کھینچنے کی کوشش کرے گا تو وہ 5 تک پہنچ پائے گا، آپ کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اور بچہ غلطی سے بھی بچ جائے گا۔ لیکن آپ نے اس کے برعکس بھی کرنا ہے، اگر آپ نے بچے سے 5 الف کہہ دیا، وہ 2 الف کھینچ رہا ہے، تو آپ نے اس سے کہنا ہے کہ بیٹا 8 الف کھینچنا ہے، تو پھر وہ جب وہ 8 الف کھینچنے کی کوشش کرے گا تو وہ 5 الف تک ایزیلی پہنچ جائے گا۔ اور یہ طریقہ اس لیے اپنایا جاتا ہے کیونکہ اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں، ان کا سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی بچے کا سانس چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا بڑا ہوتا ہے، تو یہ چیز بچے کا جو سانس ہے اس پر میٹر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نیچے آ جاتے ہیں 7 موٹے حروف میں نے آپ کو بتائے ہیں، بولڈ لیٹرز، یعنی یہ جو اسکرین پر آپ کو گرین لیٹرز نظر آ رہے ہیں، اس کے را کے علاوہ یہ سارے آپ نے ہمیشہ کے لیے جہاں پر بھی یہ لیٹرز آئیں گے آپ نے ان کو موٹا پڑھنا ہے، یعنی تھک ریڈ کرنا ہے، پر پڑھنا ہے، بولڈ وائس ریڈ کرنا ہے۔ اور جو را ہے یہ تھوڑا سا مستثنا ہے اس قاعدے سے، اور یہ را کا جو سائن ہوتا ہے، آراب ہوتے ہیں، زبر زیر پیش ہوتے ہیں، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ را کو موٹا پڑھنا ہے یا پتلا پڑھنا ہے۔ را کے اوپر
ایک زبر ہو، دو زبر ہو، کھڑا زبر ہو، را کو موٹا پڑھنا ہے، ایک پیش ہو، دو پیش ہو، الٹا پیش ہو، را کو موٹا پڑھنا ہے۔ را کے نیچے ایک زیر ہوں، دو زیر ہوں یا پھر کھڑی زیر ہو تو صرف زیر والی کنڈیشن میں آپ نے پتلا پڑھنا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں جی، میم اور نون، یہ دو لیٹرز ایسے ہیں کہ بچے ان دونوں لیٹرز کی جو آواز ہے اس کو ناک میں لے جاتے ہیں۔ تو آپ نے پریکٹیکلی پڑھ کے بتانا ہے بچوں کو کہ بیٹا، اب دیکھیے میں آپ کو مثال کے طور پر غلط پڑھ کے بتاتا ہوں نا، جیسے بچے پڑھتے ہیں اکثر میم، ایسے ناک کے اندر آواز لے جاتے ہیں، نون ناک کے اندر آواز لے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میم اور نون منہ سے بچوں سے ادا کروانا ہے، نہ کہ ناک سے۔ میم میم، اب یہ 2 مرتبہ میں نے منہ سے پڑھا، اب ایک مرتبہ میں غلط پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، میم، اب دیکھیں ناک کے اندر آواز جاری ہے۔ سیم پروسیس بالکل یہی نون کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو آپ نے یہ چیز بھی جو ہے نا، جب آپ نقطے یاد کرائیں گے نا بچوں کو، ایک چیز رہے گی ہماری اور وہ ہے نقطے۔ نقطے جب آپ بچوں کو یاد کروائیں گے تو نقطے 2 طرح سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ایک انگلش کے اندر، جیسے آج کل زیادہ تر بچے آن لائن پڑھتے ہیں اور وہ انگلش زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ انگلش کے اندر ٹیچ کریں۔ الف 0 ڈاٹ، با 1 ڈاٹ ان دا باٹم، تا 2 ڈاٹس ایٹ دا ٹاپ، ان دا ٹاپ، دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اردو کے اندر پڑھا رہے ہیں بچوں کو، الف خالی، با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، اس طرح سے آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، ٹیچ کرنا ہے، سمجھانا ہے۔ اور اگر انگلش کے اندر ہے تو الف 0 ڈاٹ، با 1 ڈاٹ ان دا باٹم، اس طرح سے۔ اچھا، جب آپ بچوں کو نقطے یاد کروائیں گے، نقطے آپ نے دیکھ کر یاد کروانے ہیں، لیکن سننے آپ نے بغیر دیکھیں۔ بچوں سے آپ نے کہنا ہے بیٹا اس کو دیکھ کے یاد کریں، پھر آپ نے اس لیسن کو بغیر دیکھے سنانا ہے۔ بچہ جب بغیر دیکھے سنائے گا، پھر آپ نے لیسن کا آپس میں جو ڈاٹس ہوں گے آپ نے وہ چینج کرنا ہے لیسن کے۔ مثال کے طور پر یہ ہے با، یہ با لیٹر ہے اور اس کے پاس 1 ڈاٹ ہے نیچے۔ اگر اس کا ڈاٹ لوکیشن ہم چینج کر دیتے ہیں، ٹاپ پر ایڈ کر دیتے ہیں، نیچے سے ہٹا دیتے ہیں، اوپر لے آتے ہیں، تو پھر یہ بن جائے گا نون۔ اور اسی طرح آپ نے بچے سے پوچھنا ہے کہ بیٹا نون کے پاس کتنا نقطے ہیں، وہ تو کہے گا 1، تو آپ نے بولنا ہے بیٹا اوپر ہے نیچے، وہ کہے گا اوپر۔ تو آپ نے اس سے یہ کہنا ہے کہ بیٹا اگر با کا نقطہ اوپر سے ہٹا کے نیچے لگا دیں دین کون سا لیٹر بنے گا۔ سیم اسی طرح سے آپ نے فا کا بولنا ہے، بیٹا فا کے پاس، یہ ساری میں آپ کو مثالیں دینے لگا ہوں، فا کے پاس کتنا ڈاٹ ہے، وہ بچہ کہے گا 1 ڈاٹ ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ بیٹا 1 ڈاٹ اگر اور ایڈ کر دیں گے دین کون سا لیٹر بنے گا۔ سیم اسی طرح سے دال کا لیٹر ہے، دال کا ہے، جیم ہے، ہا ہے، یہ سارے لیٹر آپ نے آپس میں جو نقطے ہوتے ہیں ان کا رد و بدل کر کے آپ نے پوچھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اس کا یہ ہوگا، ان فیوچر بچے کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ڈبل محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور وہ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ آگے جا کر جو الفاظ کی جو شکلیں ہوتی ہیں وہ بدل جاتی ہیں، تو یہاں سے نقطے اس طرح سے پکے ہوں گے تو آگے جب شکلیں لیٹرز کی بدلیں گی تو بچے کو یاد کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو یا ہے، اکثر استاد پڑھاتے ہیں یا اکثر بچے ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ چھوٹا یا بڑا یا، آپ نے اس طرح سے بچوں کو نہیں پڑھوانا، صرف یا ہی پڑھانا ہے، یا اور یا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اکثر بچے جب آگے جاتے ہیں بچے کارسر سے پوچھتے ہیں کارسر صاحب یہ قرآن پاک کے اندر یہ چھوٹا یا ہے یا بڑا یا ہے، تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ یہ چھوٹا یا ہے یا بڑا یا ہے؟ تو آپ نے یا اور یا ہی پڑھانا ہے۔ ہاں ایک چیز اگر آپ بچوں پر بالکل کلیئر کرنا چاہتے ہیں یہ بات، تو آپ نے اس طرح سے بھی بچوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ جس طرح سے چھوٹی اے بی سی ہوتی ہے اور بڑی اے بی سی ہوتی ہے۔ چھوٹی اے بی سی کے اندر اگر اے لکھا جائے تو اس طرح سے ہوتا ہے، بڑی اے بی سی کے اندر اگر اے لکھا جائے تو اس طرح سے ہوتا ہے، اور اگر چھوٹی اے بی سی کے اندر اے لکھا جائے تو اس طرح سے یہ اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے۔ پڑھنا دونوں کو اے ہی ہے، مطلب دونوں کا سیم ہی ہے، لیکن شکلیں چینج ہیں، اور اس لیے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں نا، اب یہ چھوٹی اے بی سی ہے بڑی، تو یہ جو بڑے لیٹر ہیں کچھ چیزوں کے شروع میں استعمال ہوتے ہیں جیسے نام وغیرہ ہو جاتا ہے، تو یہی آپ نے بچوں کو یہاں پر بھی سمجھا دینا کہ بیٹا قرآن پاک کے اندر کچھ جگہوں پر یہ والا یا آ جاتا ہے، کچھ جگہوں پر یہ والا آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نقطے یاد کروا رہے ہوں گے تو آپ نے ایک اور غلطی ہے جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب بچے کو کیا کرتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو استاد اکثر جو ہے نا پڑھا دیتے ہیں کہ جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ، جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ نہیں ہوتا، جیم کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اگر آپ جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ پڑھاتے ہیں تو ویسے اگر قرآن پاک کھول کر آپ اوپن کر کے دیکھ لیں تو آپ کو ہر جگہ جیم کا نقطہ نیچے ہی ملے گا، اور بچہ جب نورانی قاعدہ تختی نمبر 3 کے اندر آئے گا، دیکھیں یہ
جیم کا جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی ایک ڈاٹ نیچے ہے، یہ دیکھیں یہ بھی جیم ہے، یہاں پر بھی ایک ڈاٹ نیچے ہے، یہ بھی جیم ہے، یہاں پر بھی ایک ڈاٹ نیچے ہے۔ تو اگر یہ جیم کا نقطہ یہاں پر بھی دیکھیں یہ بھی جیم ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آگے آ کر الفاظ کی جو شکل ہیں وہ بدل جائے گی۔ اگر اچھا جی یہاں پر اس اگر جیم کا ڈاٹ اگر آپ نیچے پیٹ میں ایک نقطہ پڑھاتے ہیں تو بچہ آپ سے یہاں پر سوال کرے گا کہ یہاں پر پیٹ کے اندر کیوں نہیں ہے نقطہ، تو پھر آپ نے آپ کو جو ہے نا بچوں کو سمجھانے کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جب نورانی قاعدہ لیسن نمبر 1 آپ خود پڑھیں گے یا پڑھا رہے ہوں گے تو آپ نے اوپر سے نیچے بھی بچوں کو پڑھوانا ہے، نیچے سے اوپر، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اس طرح سے آپ نے پڑھوانا ہے۔ اچھا جی اب آخری بات ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ جو ہمارا لیسن ہے کلوز ہو جائے گا۔ معذرت چاہتا ہوں بات تھوڑی سی لمبی ہوگی ہے۔ یہ جو امتحان دیے جاتے ہیں بچوں کے امتحان دلوائے جاتے ہیں اور جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں جتنا بھی ساری حفظ ہے، ناظرہ، قاعدہ، جو بھی چیزیں، اس کے اندر ممتن حضرات جو ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے نا اعوذ باللہ جب بچہ پڑھتا ہے تو وہ جانچ لیتے ہیں کہ بچہ کس پانی کے اندر ہے، اور یعنی اگر ایک گلاس کا ایک گھونٹ اگر بندہ پی لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ گلاس کے اندر اور کیسا پانی ہے۔ جیسا وہ ایک گھونٹ میٹھا ہوگا تو اور پورا گلاس میٹھا ہوگا، ایک گھونٹ جو ہے نا پھیکا ہوگا اور بھی پورا گلاس پھیکا ہوگا۔ تو سیم اسی طرح سے آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ اچھی طرح سے خون پسینہ ایک کر کے آپ نے بچے کو یاد کروانا ہے۔ اور یہ جو پورا پروسیس ہے، ریویو بھی اور لیسن نمبر 1 اگر آپ نے نہیں دیکھا پارٹ 1 تو اس کا جو لنک ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جا کر آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اگر آپ کو ڈسکرپشن کا نہیں پتہ تو یہ ڈسکرپشن یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر اکثر جو ہے نا یہ لکھا ہوتا ہے شو مور، سوری میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ لکھا ہے شو مور۔ جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو آپشن ہوتا ہے یہاں پر کچھ اس طرح کا جو آ جاتا ہے۔ اب جیسے یہاں پر یہ جو ہے نا نیلے کلر کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو سیم اسی طرح سے نیچے جو ہے نا نیلے کلر کے لنک دیے ہوئے ہوتے ہیں جتنا بھی ہوتے ہیں سارے، تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک لنک مل جائے گا لیسن نمبر 1 کا پارٹ 1 کا۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو یہ ہے لیسن نمبر 1 پارٹ 1، یہ لازمی آپ دیکھ لیجئے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کو نہیں آتا تو یہ سبسکرائب کا بٹن لگا ہوا ہے، اس پر کلک کر کے آپ آل پر کلک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام